نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلنا وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Okay, inshallah. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Okay, inshallah. Let's continue where we left. Okay. تو ہم سیرہ میں مدنی ایرا میں انٹر ہو چکے ہیں. لیٹس گیٹ ان ٹو our time machines and get back in time inshallah. We are in Medina right now with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and انصار and مہاجرین. تو جو ہسٹری ہے وہ بننے جا رہی ہے. بیسٹ اینڈ بیسٹ ٹائم آف ہسٹری gonna happen inshallah. And we are going to be part of it and we learn a lot from this phase of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life. Okay, so you can see here اس چارٹ میں ہم کہاں پہ ہیں. جو 0H آپ دیکھ رہے ہیں we are here. تو بیسیکلی ہجری کیلنڈر ہی ہمارا اس سال سے سٹارٹ ہوا تھا جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. اور نبوت کا یہ کون سا سال ہے؟ 13واں سال اینڈ ہو رہا ہے. اوکے انشاءاللہ. سو لیٹس کنٹینیو فرام ہیئر. تو ہم نے کیا تھا کہ اب ہجرت ہو چکی ہے, مسجد نبوی بن گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج, جو اس وقت 2 ازواج تھیں ان کی, سودا اینڈ عائشہ رضی اللہ عنہما. تو ان کے گھر, ان کے حجرے مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ بن چکے ہیں. اور اس وقت جو مہاجرین ہیں صحابہ, ان کی کیا کیفیت ہے؟ جو ایک آپ کہیں بھی نئی جگہ پہ موو کریں تو جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے دل کی کہ آپ کو اپنا پچھلا گھر, وہ انوائرمنٹ, وہ آب و ہوا, وہاں کے لوگ, ہر چیز یاد آ رہی ہوتی ہے. ہوم سکنس. تو دے ور فیسنگ ہوم سکنس, اور ان کو مکہ کی ایک ایک چیز یاد آ رہی تھی. سو مچ سو کہ وہ لوگ بیمار ہوئے, ان میں سے کئی ایک تو سویئر بیمار ہوئے, اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حد تک بیمار ہوئے کہ وہ they were like ready for death. اتنی سخت طبیعت ان کی خراب تھی کہ they were thinking کہ بس اب موت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مدینہ شہر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اور اس دعا کا اثر ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم مدینہ جاتے ہیں. سو لیٹس کنٹینیو فرام ہیئر. یہ شروع کے جو واقعات ہیں, بہت سے اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ کرونالوجیکلی وی کین ناٹ ایگزیکٹلی ٹیل کہ یہ چیز پہلے ہوئی اور یہ چیز بعد میں ہوئی. سو جو سیرہ لکھنے والے ہیں, اب تک جتنے بھی اسکالرز اب تک لکھی جا رہی ہے سیرہ, تو انہوں نے جس طرح سے کمپائل کیا ہے بنی ایرا کو, تو ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو کور اٹ ان دیٹ سیکوینس انشاءاللہ. اوکے. سو آئی تھنک جو نئے لوگ کہیں جنہوں نے جوائن کیا ان کے لیے کہ ہم لوگ یہ کور کریں یاسر قادی کی جو سیرہ پہ لکھی گئی ریسنٹ کتاب, اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. سو نیکسٹ وی لرن اباؤٹ حدیث آف عبداللہ بن سلام. اور یہ مدینہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے یہ حدیث, دس amongst the earliest احادیث, مشہور جو پہلی احادیث ہیں ان میں سے یہ ایک ہے, حدیث آف عبداللہ بن سلام. تو انہوں نے یہ روایت کی. اب عبداللہ بن سلام تھے کون؟ وہ ایک یہودی اسکالر تھے جو اسلام قبول کرنے والے چند ایک لوگوں میں شامل تھے اس ٹائم پہ. اور ہم نے جب ہجرت کا ہم کور کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انٹر ہوئے مدینہ, جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور باقی مسلمان کے ساتھ موجود تھے, کہ قبا سے جب یہ مدینہ شہر انٹر ہوئے. سو وی لرن ارلیئر کہ عبداللہ بن سلام واز the one who said کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی
تو پہلا خیال جو دل میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. تو جو انہوں نے پہلا امپریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے فیل کیا وہ اس طرح سے انہوں نے بیان کیا جو اب تک ریکارڈڈ ہے، محفوظ ہے سیرہ کی کتابوں میں. اور یقیناً وی نو دیٹ کہ جو انسان کی سچائی ہے وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، جو آپ کی نیکی اور صداقت ہے وہ چہرے پر ظاہر ہوتی ہے. اور اس طرح کا جو ایک گلو ہوتا ہے چہرے پہ ایک سچے انسان کا، اس کی مثال وہ کسی اور چیز سے ریپلیس نہیں ہو سکتا. سو اب عبداللہ بن سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے سے پہچاننا، رائٹ، کیونکہ جب وہ انٹر ہوئے تھے کسی نے ان کو دیکھا ہوا نہیں. تو پیپل ور گیسنگ کہ ان میں سے کون ہے، ابو بکر ہیں یا. سو دس از دا تھنگ، لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ فار اے سیکنڈ بیکاز یہ میری نا ایکچولی تھوڑا سا اس میں ہے پرابلم. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. جو لوگ لیٹ جوائن کرتے ہیں ان کو میں آئی کی ناٹ ایڈمٹ دیم. سو یہ میری اسکرین کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے. لیٹ می فکس اٹ. اوکے، الحمد للہ فار ناؤ اٹس ورکنگ. میں یہ سوچی تھی کہ نیکسٹ کلاس آنورڈز میں جو جوائن آپ لوگ کریں گے ان میں سے کسی کو ایک کو ہوسٹ بنا دوں، تاکہ جب کلاس کنٹینیو ہوتی ہے تو وہ دیٹ پرسن کین ہیلپ می. جو لوگ تھوڑا لیٹ جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو انٹر کرنے میں انشاءاللہ. اوکے سو تو ان کی یہ عبداللہ بن سلام کی آپ کہنا چاہیے کہ ان کی یہ ویژن تھا، ان کا ویژنری تھے، فراست تھی کہ ان کو پہچان تھی چہرے دیکھ کے. جو نیک لوگ پاک لوگ ان کو پہچان لیتے تھے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کی اس فراست کی جو ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ کی ہے کہ ہی واز ون آف دوز پیپل کہ جن کو پہچان تھی لوگوں کو. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو بندے بندے کی پہچان ہے، تو وہ پہچان تھی ان کو، فراست، وہ بہت ویژنری تھے. تو فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام، ان سے جو یہ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جو پہلی بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اسٹیبلش کی مدینہ انٹر ہونے کے بعد؟ مسجد نبی کا تعین کیا، اس کو اسٹیبلش کیا، اور سب یہ جو شروع کے امپورٹنٹ چیزیں تھیں. تو پہلا جو ان کا خطاب تھا لوگوں سے، کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں آپ سوچئے کہ انسان سب سے پہلی بات جو ایک فرسٹ امپریشن، اور وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے، تو پہلی بات جو کرتا ہے کہ وہ بہت ہی ضروری پوائنٹس ہوتے ہیں، ویری امپورٹنٹ پوائنٹس کے جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ جب اسکول سٹارٹ ہوتے ہیں یا کوئی جاب سٹارٹ ہوتی ہے نہیں، تو جو پہلی چیزیں آپ کو کنوے کی جاتی ہیں مینس کہ دے آر دا بیئر منیممس. کلاس رولز جیسے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے کرتے ہیں پہلے دن ہی. تو یہ حدیث جو ہے یہ وہ اسٹیٹس رکھتی ہے. اور وہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسپریڈ پیس، یعنی کہ سلام کو عام کرو. اب سوچئے، بیک گراؤنڈ رکھیے ذہن میں مدینہ کی کہ اوس اور خزرج دو میجر قبیلے ہیں یہاں پہ جو صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں. سالوں سے ان کی ایک جنگ ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یہ لوگ بات بھول جاتے تھے کہ کس بات پہ ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی. اور جنریشنز در جنریشنز جو ہیں ان کے قتل و غارت تک بات پہنچی ہوئی تھی. اور ایسے موقع پہ ایسی قوموں کے بیچ میں یہ پہلا پیغام کہ سلام کو، پیس کو عام کرو، کہ گریٹنگز جو ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کرنا اچھے طریقے سے، اسٹیبلش دیٹ، کہ اس کو کامن کر دو بالکل. اور یہ اگر چیز ہم اپنائیں یہاں پہ تو کتنا ضروری ہے یہ. آپ سوچئے کہ ایک کوئی آپ کی نیبرہڈ میں کوئی نئی فیملی موو ہوتی ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے ویلکم کیسے کریں گے؟ گریٹ کریں گے، رائٹ. تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ایک کنیکشن بنتا ہے. تو اب مہاجر آئے ہیں مکہ سے ٹریول کر کے، دے آر دا امیگرینٹس. جو امیگریشن کا مسئلہ ہے یہ آج تک ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا بھی، رائٹ. سو امیگرینٹس آئے ہیں اور جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ سب کو، اور امیگرینٹس کو سب کو مل کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو، گریٹ ایچ ادر ود اوپن ہارٹس ود پیس. پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا انہوں نے دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ.
رائٹ. اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو شیئر اے میل وتھ somebody تو آٹومیٹکلی آئس بریک ہو جاتی ہے, محبت بڑھتی ہے, دل ملتے ہیں. سو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ گریٹنگس, سلام. سیکنڈ اسٹیپ از کہ اسپینڈ سم ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا جو سب سے اچھا ایک سب سے کیجول وے کہنا چاہیے, ایزی وے, جو کہ ایک نیڈ بھی ہے ہر انسان کی, کھانا کھانا, تو اس پہ اکٹھے ہو جانا. دین دا تھرڈ پوائنٹ ہی گیو از کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. کہ جو بھی تمہاری فیملی ہے, اب ایک بیلنس کریٹ کرنا. اب امیگرینٹس آئے ہیں کئی لوگوں میں, کئی انصار میں جو لوکل مدنی تھے, مدینہ کے رہنے والے, ان میں کئیوں میں بہت یہ جذبہ تھا کہ امیگرینٹس جو ہیں دے آر لائک مہاجرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, یہ موسٹ امپورٹنٹ ان کو دینا ہے. تو وہاں پہ کہ بیلنس نہ خراب ہو جائے, کہ فیملی نہ نگلیکٹ ہو جائے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک. اور اسی طرح جو مہاجرین جو ہجرت کر کے ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. اور پھر یہ another point ہی گیا کہ رات کو کہتے ہیں کہ رات کو جب سو رہے ہو, یعنی کہ رات کا جو سونے کا ٹائم ہے, تو اس وقت جو ہے اٹھو تو نماز پڑھو, یعنی کہ تہجد کی نماز کا. اگر تم اس وقت یعنی کہ سب جب سوئے ہوئے ہوں اور تم اٹھو تو نماز ادا کرو, کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کہ اگر تم یہ ان پوائنٹس کو فالو کرو تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. کہ ایک تو یہ کہ سلام کو عام کرو, greet everybody around you whether you know that person or not. کہ in being inclusive, کہ جن کو آپ نہیں بھی جانتے, جو strangers ہیں آپ کے لیے, ان کو گریٹ کرنا اچھے طریقے سے, سلامتی قائم کرنا ایک دوسرے کے بیچ میں, نو ill feelings, لوگوں کو کھانا کھلانا, پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک, اور رات کی عبادت. اور رات کی عبادت میں کیا چیز آپ کے لیے کیا ہمیں سکھاتی ہے رات کی عبادت؟ کہ یہ پیور عبادت ہے جس میں کوئی کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہے. ایک سکون والا ٹائم جو جہاں پہ آپ کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے, کہ وہ کنیکشن آپ اللہ سے قائم کرنا چاہ رہے ہیں. کہ اس پوری کیوٹک انوائرمنٹ میں کہ ایک ہجرت ہے, کہ آلریڈی وہاں پہ جو ایک ڈیموگرافکس تھے نا مدینہ کے, کہ اوس خزرج دشمن قبیلے ایک دوسرے کے, کہ وہ بھی اب انڈر ون امبریلا آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے انڈر. پھر وہاں پہ یہودی آباد تھے, اہل کتاب, کرسچنز بھی تھے, یہودی تھے, اور اس کے علاوہ مشرقین, وہ لوگ بھی شامل تھے. تو اس طرح کی ڈائیورس ایک آبادی میں جو آلریڈی ایک کیوس چل رہا ہے, اور اس میں اب ایک اور قوم کا انٹر ہو جانا, مہاجرین کا, جن کے لیے وہ انوائرمنٹ بالکل نہیں تھی. اور جو لوکلز ہیں وہاں کے رہنے والے, ان کے لیے بھی ان کو اپنی اس اسپیس شیئر کرنا ان کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ, وہ بھی مشکل کام, رائٹ. تو ایسی سچویشن میں کنیکشن, رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ اللہ آسانیاں کر دے اس پوری انوائرمنٹ میں, سب کے لیے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سب موو فارورڈ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے. تو یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی حدیث میں؟ حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد, کہ دونوں میں بیلنس. تو پہلے دن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بھائی چارے کی انوائرمنٹ ہے, کہ ایک انسانیت کا درس, نو میٹر کہ آپ کس دین سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے عقائد کیا ہیں, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ نے کنیکٹ کس پہ کرنا ہے, انسانیت کے ناطے پہ, کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سو وی آر آل ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. تو یہ پہلے دن سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا. بھائی چارہ, نرمی کا ماحول, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پیسفل انوائرمنٹ قائم کرنا, اور پھر جنروسٹی, اس کی تعلیم دی. کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ بیسیکلی کس پہ, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے, محبت کی, امن کی, اور کوآپریشن کی ایک دوسرے کے ساتھ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ساتھ, ان کی اس یہ جو حدیث تھی, اس خطاب کے ساتھ انہوں نے اس سے بھی ایک سٹیپ اور آگے لیا. وہ کیا تھا؟ جو کہ بہت ہی مشہور ہے سیرہ میں,
مدینہ دور کے شروع کے دنوں کی یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تھی مؤاخات، جو بردرہڈ انصار اور مہاجرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. اس کو مؤاخا کہا جاتا ہے عربک میں، جو پیرنگ کی تھی انہوں نے مہاجرون کی انصار کے ساتھ. تو یہ شروع کے جو ابتدائی جو کام انہوں نے انجام دیے تھے، جو ضروری موسٹ امپورٹنٹ ونس، ان میں سے یہ ایک ہے. کچھ ہمیں نریشنز میں تو اس طرح سے بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ اس قدر امپورٹنٹ تھا مواخات اسٹیبلش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان، کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایون اپنے گھر تعمیر کرنے سے پہلے، اور کچھ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ یہ مواخات انہوں نے مسجد کی تعمیر سے بھی پہلے قائم کیا، رائٹ. اور اب آپ سوچئے کہ ایک نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انڈر جو انصار بنے تھے جب اسلام پھیلا تھا، رائٹ، جو صحابہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، اور وہ انصار جو شروع میں مکہ آئے تھے جب حج پہ، جب ہم نے پڑھا تھا تو انہوں نے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں راتوں رات. اور پھر وہی یہ چند لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کے مدینہ میں اسلام پھیلایا تھا. تو سوچئے کہ یہ ٹریننگ آلریڈی ان کو تھی، انصار کو، مدینہ والوں کو، کہ ایک اوپن ہارٹیڈنس، ایک سخاوت آلریڈی ان کے اندر موجود تھی. لیکن اس کے باوجود فارملی مؤاخات قائم کرنے کی امپورٹنس، کہ بھائی بھائی بنا دیا. مؤاخات یہ اخی سے ہے، اخی میننگ بھائی، کہ ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. اور یہ پروسیس، یہ عمل جو تھا، یہ اتنا اتنی جلدی میں کیا گیا اس کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. شروع میں ہی یہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی. اب انصار جو تھے وہ آلریڈی ان کو یہ ٹریننگ تھی کہ جو مہاجرین ہیں ان کی مدد کتنی سخاوت سے کرنی ہے، رائٹ، کتنے کھلے دل کا مظاہرہ کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اسٹیبلش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنگ کی، اور یہ ناٹ جسٹ کہ ایک فائنینشیل سپورٹ ہوتی انصار کی طرف سے مہاجرین کو، بلکہ یہ ان اٹ سیلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا رشتہ قائم کیا. اور اس رشتے کی بیسس کیا تھی؟ احساس ذمہ داری، رائٹ، محبت، اخوت، اینڈ دین ایک پریکٹیکل سپورٹ ایک دوسرے کے لیے. تو یہ مواخات جو ہے بیسیکلی یہ ایک ایک آپ کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ ایک رسمی سا یہ ایک معاہدہ نہیں تھا انصار اور مہاجرین کے بیچ میں. اٹس ناٹ لائک سپرفیشل کائنڈ آف، اور یا سرفیس لیول پہ تھا کہ بس یہ آئے ہیں اور ان کو ایک لیڈر کی طرف سے یہ ایک انکریجمنٹ ہے کہ آپ نے بھائی بھائی کرنا ہے. بٹ اٹس ڈیپر دین دیٹ. ایک ان کے دلوں کا یہ بانڈ تھا جو ان کے زبان، قبیلے، ان کے علاقے کے فرق کو مٹا دیں. اور کس چیز پہ ان کا ایک کامن گراؤنڈ کیا تھا؟ ایمان، کہ مسلمان ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر طرح سے کہ اس کو اپنے بھائی کی طرح سمجھے، کوئی فرق کی بغیر. تو ایمان تھی اس تعلق کی بنیاد، اس مواخات کی بنیاد. تو اٹس اسٹرانگر دین ایون یور بلڈ ریلیشنز. یہ اس طرح کا مواخات قائم ہوا تھا. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم کیا. اور جب پیرنگ ہوئی، انعام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مہاجر صحابی اس انصار کے ساتھ اس کا پیئر ہے. جو بڑی سسٹم ہوتا ہے نا، جیسے ہم نے جب اپنی تفسیر کی کلاس سٹارٹ کی تھی تو شروع میں ہم نے بڑی سسٹم کیا تھا کہ بہت سے لوگ تھے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تو پیرنگ کی تھی، رینڈم پیرنگ تھی، تاکہ آپس میں جو کنیکشن بنے وہ صرف اللہ کی محبت ہو بیچ میں. اور ان کی جو جنراسٹی تھی انصار کی، وہ اس طرح سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. یہاں پہ جو ہے سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 9. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، کہ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ جسٹ امیجن دیٹ کہ یہ اللہ نے ان کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے، کہ انہوں نے جگہ دی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ الدار، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں مدینہ کے لیے، الدار والایمان، دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ یہ اپنے گھر کو ٹھکانہ بنائے، اور الدار یعنی کہ اس گھر کو الدار، کہ ان کا گھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، کہ اگر اللہ فرماتے کہ ان کا گھر تو وہ بھی ٹھیک ہوتا کیونکہ مدینہ ان کا شہر تھا انصاریوں کا، رائٹ؟ مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الدار، کیونکہ یہ گھر انصاریوں نے اپنے اس گھر کو بانٹ لیا تھا مہاجرین کے ساتھ، پورے شہر کو بانٹ لیا تھا، نہ صرف اپنے اپنے انڈیویجول ہاؤسز۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو صرف انصار کا نہیں، الدارہم نہیں کہا، بلکہ الدار، کہ یہ انصار کا بھی گھر اور مہاجرین کا بھی، دونوں کا میوچول گھر بن گیا، رائٹ؟ کہ وہ انصار ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے، ان کے دلوں میں محبت ہے، کہ صرف دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بظاہر تو نظر آ رہا تھا کہ وہ کس قدر اپنی ہر چیز ان پہ، مہاجرین پہ نچھاور کر رہے ہیں، پر ان کی اس سنسیرٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیسے ویلیڈیٹ کیا ہے کہ صدورہم ولا یجدون فی صدورہم، کہ ان کے دلوں میں محبت تھی اور ان کے دلوں میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہیں تھی، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ بانٹ رہے تھے اس میں ذرا سی بھی ان کے دل میں رتی بھر بھی کنسٹرکشن نہیں تھی، تنگی نہیں تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ مجبوراً کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا ان کو تو ہمیں یہ کرنا ہے مجبوری میں، اور ان سے اپنی کوئی چیز شیئر کرتے ہوئے کوئی ان کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ آتی، ایسا نہیں تھا، کہ وہ جو چیز بھی اپنی شیئر کرتے تھے مہاجرین کے ساتھ یا ان کو دے دیتے تھے بغیر کسی ill فیلنگ کے، بغیر کسی تنگی کے، اور وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے تھے، چاہے وہ خود کتنی ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوتے۔ جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ہے مہاجرین کو بھی، اور وہ چیز اگر صرف ایک ہوتی تو وہ خود استعمال کرنے کی بجائے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے۔ یعنی کہ انسان نے دل کھول کر مہاجرین کو سب کچھ پیش کر دیا، اپنا گھر، کھانا پینا، جانور مویشی، زمین، گھر بار، ان کی دل کی وسعت تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا ان سے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی زمین کا آدھا حصہ مہاجرین کو دینا چاہتے ہیں، رائٹ؟ جو کیونکہ مدینہ میں کیا پیشہ عام تھا؟ ایگریکلچر کا، رائٹ؟ یہ سارے فارمرز تھے جو انصاری تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ کیا تھے؟ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے لوگ، ان کا پیشہ کیا تھا؟ بزنس، ٹریڈ، رائٹ؟ وہ ٹریڈز مین تھے، ان کو روپے پیسے کا لین دین، چیزوں کا خرید و فروخت، وہ اس میں ماہر تھے، اور انصار مدینہ کے رہنے والے ایگریکلچر میں ماہر تھے، ان کو زمین پہ کام کر کے فصل اگا کے اس سے ان کی روزی چلتی تھی، تو they were the farmers۔ تو زمینیں تھیں ان کی، رائٹ؟ تو انصاری آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ ہم اپنی زمین کا، یعنی کہ ہم اپنی زمینیں بانٹنا چاہتے ہیں اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ۔ تو that is an example of extreme generosity اور sacrifice۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ان کا یہ اس قدر جو قیمتی بڑا تحفہ تھا اس کو قبول نہیں فرمایا رائٹ اوے، ایسے ہی نہیں فری میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں
وہ اس زمین پر جو تم لوگوں کی زمین ہے اس پر کام کریں گے، محنت کریں گے، اور تم اس کی پیداوار میں شریک ہو جاؤ گے. یعنی کہ زمین انصاریوں کی، اور اس پہ کام کرنے والے کون؟ مہاجرین. اور دیکھیے اس سے کہ یہ اسکل بھی وہ لرن کریں گے. فارمنگ کا اسکل مہاجرین کو آئے گا، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا کام سکھائیں گے، کہ مہاجرین سے ٹریڈنگ سیکھیں گے انصاری، اور انصاریوں سے مہاجرین فارمنگ سیکھیں گے. اور کام کون کرے گا زمینوں پہ؟ مہاجرین. جو سخت محنت والا کام ہے وہ ایز اے مزارع، لیبر ورک، مہاجرین کریں گے. اور زمینیں کے مالک کون ہے؟ انصاری. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونرشپ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دی زمینوں کی. اونرشپ انصاریوں کے پاس رہی، لیکن اس پہ کام کیا مہاجرین نے، اور پھر جو پیداوار ہوئی جتنی پروڈیوس تھی اس میں آدھا آدھا حصہ. کتنی فیئرنس تھی. اور اس سے آپ یہ دیکھیے کہ جو سیلف رسپیکٹ تھی دونوں سائڈز پہ وہ بھی قائم رہے، کہ کہیں مہاجرین کی سیلف رسپیکٹ نہ مجروح ہو جائے، کہ وہ اس حد تک ان کے احسان تلے دب جائیں انصاریوں کے کہ وہ سر اٹھا کے نہ جی سکیں. تو یہ ایک مومن کی جو سیلف رسپیکٹ کا ہمیں یہاں پہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے نا، کہ کس طرح پرزرو کی جاتی ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مہاجرین مفت میں سب کچھ لے لیں، کہ ان میں جو خودداری ہے اور محنت کا جو جذبہ ہے وہ باقی نہ رہے. تو یہ ٹریننگ تھی، ایک لیڈر کی اپنی قوم کی ٹریننگ. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر آگے چل کر کے جو انصاری ہیں ان کی اولاد میں کسی قسم کی کوئی منافقت آئے. کیونکہ ابھی تو یہ جنریشن بہت دل کھول کر ہر چیز اپنی نچھاور کری، پر آگے ان کی اولاد، ان کے دل میں کسی قسم کا بال نہ آئے کہ یہ ہمارے بڑوں نے یہ ہمارا کہ ہمارا حق ان کو دے دیا. ایسی کوئی ال فیلنگز جو ہے وہ ریزنٹمنٹ وہ آگے چل کر کے جنریشنز میں نہ آئے. کتنی دور اندیشی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آگے چل کر کے ان کی اولادوں میں کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی احسان نہ جتائے کہ ہم نے تمہیں مفت زمین دی تھی اور تم تو ہمارے محتاج تھے. کیونکہ یہی چیز تو اسلام ختم کرنا چاہ رہا تھا، جو یہ قبیلہ ڈویژن تھی اور ایک لینیج کا ایک جو سپیریورٹی تھی وہ چیز ختم ہو جائے، کہ اپنی اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہر کوئی اسٹیبلش ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آج کی جو سنسیریٹی ہے وہ مستقبل کی فتنہ انگیزی میں تبدیل ہو سکتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو اس وقت اس سنسیریٹی کو بچانا بہت ضروری تھا. چاہے ابھی انصار کے دل بالکل صاف تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی ویلیڈیشن دی، اس کو پروف کیا، لیکن بعد کے آنے والے زمانوں میں شیطان دل میں کس طرح کے وسوسے پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، غرور پیدا کرے، وہ کر سکتا تھا، رائٹ. تو اس کی ابھی سے پراپر میئر لی جا رہی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مہاجرین محنت کریں گے اس زمین پر اور اجرت کے طور پر کھجوریں اور خوراک لیں گے، اور انصار بھی اپنی زمین کا وہ حصہ جو ان کا بنتا ہے وہ اس میں سے لیں گے. اور یہی ہے ٹرو اسپرٹ آف اسلام، کہ نہ مانگنا اور نہ ہی فخر کرنا، بلکہ محنت، عزت، سخاوت اور بھائی چارہ. یہ ہے اصل روح اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں پارٹیز تھیں ان کو ایک بیلنسڈ جو پرنسپلز ہیں ان کے تحت جوڑا، فیئرنس کے ساتھ. ایسا نظام قائم کیا جو اخوت سکھاتا تھا، بھائی چارہ، اور ساتھ ساتھ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹریم کہ ایک دوسرے کے جو حق ہیں وہ جو کرش ہونے شروع ہو جائیں، بلکہ عدل کے ساتھ انصاف اور اخوت دونوں ساتھ اسٹیبلش ہوں. اوکے. سو یہ جو پیئرنگ تھی، ایک مہاجر مرد کو ایک انصاری کے ساتھ جوڑنا، مواخات، کیونکہ عورتیں اور بچے تو اپنے اپنے جو ان کے میل فگرز تھے ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے. تو ایک میل مہاجر کو ایک میل انصاری کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے میں جوڑا گیا. اور یہ جو رشتہ تھا یہ اس قدر مضبوط اور ایک کمپلیٹ قسم کا ریلیشن شپ تھا ان کا بیچ میں، کہ اس حد تک کہ شروع کے دنوں میں تو ایک دوسرے کو وارث بنایا گیا، اس حد تک ڈیپ روٹڈ تھا.
یعنی کہ اگر ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث ہوتا. یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وارث وراثت کی، یہ آگے چل کر کے منسوخ کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روایت کے مطابق کہ 100 سے زائد جوڑوں کی مواخات کروائی، یعنی کہ 100 میل پیئرنگ ہوئی، اور ہر مہاجر مرد کے لیے ایک انصاری بھائی مقرر کیا. تو یہ 100 سے زائد افراد تھے جن کی اس طرح سے پیئرنگ ہوئی. اور اگر ہم ان پیئرس کو دیکھیں اور اسٹڈی کریں تو وہ ایک ان اٹ سیلف ایک بہت ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو فرد کی جو پیئرنگ کی وہ بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو چنا تھا. اور اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے مردم شناس تھے وہ. اور اپنے صحابہ کو، جیسے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بچپن میں انہوں نے بکریاں چرائی ہوئی تھیں، چرواہے تھے، اور ایک چرواہا جیسے اپنے ایک ایک جانور کو اسٹڈی کرتا، آبزرو کرتا، اس کو اپنے ہر مویشی کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر صحابہ کی پرسنالٹی کا، نیچر کا بہت اچھے سے پتہ تھا، اور اسی حساب سے نہ صرف اپنے مہاجرین کا بلکہ انصاریوں کا بھی، کہ کون سا جو مہاجر صحابی ہے وہ کون سے انصاری کے ساتھ ٹھیک پیر بنے گا. تو جو شخصیتیں تھیں، پرسنالٹیز، ان کے سٹیٹس، ان کے مزاج، رائٹ، وہ سب ایک جیسے تھے. بہت جو تھی وہ ان کی سملیرٹیز تھیں آپس میں. تو اس طرح سے پیرنگ ہوئی. اور اور بعد کی سیرت میں بھی اکثر یہ جو مواخات میں جو یہ پیرنگ ہوئی تھی یہ ہمیں بعد میں بھی ساتھ ساتھ نظر آئے. یعنی کہ یہ رشتہ صرف ایک رسمی قسم کا نہیں تھا بلکہ انہوں نے واقعی ایک دوسرے کو سچا بھائی بنا لیا تھا. اس طرح کا ریلیشن شپ ان کا اسٹیبلش ہو گیا تھا. اس میں ہمیں جیسے ایک پیئر کی اگزامپل ہم ڈسکس کریں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو پیئر تھا وہ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنا، اور دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے بہت ہی معزز اور باوقار افراد تھے. ایک اور مشہور اگزامپل جو ہمیں مواخات کی ملتی ہے عبد الرحمن بن عوف جو کہ مہاجر تھے، اور ان کے ساتھ انصاری پیر کن کا تھا؟ سعد بن ربیع. ان کے درمیان مواخات ہوا، اور سعد بن ربیع نے عبد الرحمن کو کہا کہ میں اپنا آدھا مال، آدھی زمین، اور یہاں تک کہ اپنی 2 بیویوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں. یہ تھی ان کی جنراسٹی کی انتہا، ایمان کی بنیاد پر قائم ہوئی ہوئی محبت کی مثال. لیکن سوچئے کہ آگے سے وہ بھی جو تھے عبد الرحمن بن عوف، ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کے مال اور اہل خانہ میں برکت دے، لیکن مجھے صرف آپ بازار کا راستہ دکھا دیں. دیٹس اٹ. کیونکہ عبد الرحمن عوف کے بارے میں اف یو گائز ریمبر ہی واز ون آف دوز جنہوں نے اپنا سارا بزنس چھوڑ کے وہ آئے تھے، جو کہ امیر ترین شخص تھے مکہ کے، بہت ہی ویل اسٹیبلش بزنس مین. اور جب بالکل ایمٹی ہینڈڈ مدینہ آئے تو کیا انہوں نے کہا؟ اسکل تو تھا، ہی واز ویری شارپ مائنڈیڈ. تو انہوں نے کہا مجھے صرف مارکیٹ کا بتا دیں، باقی اللہ کے حوالے، تو وہ میں خود دیکھ لوں گا. یہ تھی خودداری کی انتہا، ایمان کی بنیاد پر ان کی ایک عزت نفس. اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جب بازار گئے، انہوں نے شروع میں بالکل جو تھوڑا بہت ان کے پاس اپنی کوئی چیز انہوں نے بیچی، اور اس سے انہوں نے پنیر خریدا، چیز، اور اس سے انہوں نے جو ہے وہ پیسے بنانے شروع کیے. اس کو بیچ کے تھوڑا سا بیچا، پھر سے اور لیا. تجارت تو آتی تھی ان کو، تجارت کی، محنت کی، یہاں تک کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے اچھے کپڑوں میں کہیں جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب دریافت کیا کہ ان کا یہ معاملہ، ان کو دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ان کے حالات بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس پہ عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے، کہ ناؤ آئی کین افورڈ، آئی ایم میرڈ ناؤ. تو یہ اس طرح سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں کس طرح سے انٹیگریٹڈ یہ ایک مدینہ شہر اسٹیبلش ہوا انصار اور مہاجرین کے آپس کے اس طرح کے تعلقات کے ساتھ، کہ ایک طرف تو ہمیں سخاوت کی بے مثال اگزامپل ملتی ہے انصاریوں کے، دوسری طرف مہاجرین کی غیرت کی، محنت کی، عزت نفس کی. دونوں عمل جو تھے وہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ بیسس کیا تھی؟ ایمان.
سو ایک بار مہاجرین، جب یہ شروع کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس قدر جنراسٹی، اس قدر نچھاور کر رہے تھے انصاری، کہ مہاجرین جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، واقعہ، جو یہ مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جسٹ امیجن دیٹ کہ وی آر دیئر ود دیم اینڈ وی آر وٹنسنگ آل آف دس۔ کیا محبت کی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے قائم ہو رہی ہیں۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے انصار جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، تنگی میں بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک اور خوشحالی میں بھی ہمیں دیتے ہیں، ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ہمیں ہر اچھے کام میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ڈر لگنے لگا ہے۔ دیکھیے ان کا ڈر کیا تھا، کہ ڈر کس بات کا تھا انہیں، مہاجرین کو، یہ کہ کہیں سارا کا سارا اجر جو ہے وہ انصاریوں کا نہ مل جائے۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو جو مکہ میں اتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنا مال و دولت سب قربان کر دیا، رائٹ؟ تو سب کا ثواب کہیں وہی نہ لے جائے، ہماری قربانیاں کہیں ایسی نہ چلی جائیں کہ ہمیں کم اجر ملے، ان کو کہیں ہم سے زیادہ مل جائے۔ تو اجر میں کمپٹیشن تھا، کہ اللہ کی قربت، اللہ کا اجر، اس میں ریس لگی ہوئی تھی، نو میٹر واٹ۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ تھا ایمان کے ساتھ، کیسی عجیب شکایت تھی، کہ جو اصل میں ان کو کیا، ان کو اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے کی، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی وہ فکر نہیں تھی، وہ اپنے نقصان کا وہ فکر محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ حسد کا ایلیمنٹ نہیں تھا یہاں پہ۔ فکر کیا تھی کہ ہمارا اجر کہیں کم نہ ہو جائے، وہ کہیں ہم سے اس اجر میں بازی نہ لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم انصار کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، تمہارا اجر تمہیں ملتا رہے گا۔ انصاریوں کی کا جو مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو سراہا قرآن میں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو مہاجرین تھے ان کا درجہ انصاریوں سے اوپر ہی تھا، نو میٹر واٹ، جو قربانیاں وہ دے کر آئے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گا قرآن میں جہاں انصاری کی اس طرح تعریف ہوئی ہے، اس سے پہلے مہاجرین کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ تمہارا اجر تمہارے ساتھ اور ان کا اجر ان کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مہاجرین کا مقام انصار سے اعلیٰ ہے، باوجود انصار کی عظیم قربانیوں کے، کیونکہ جو مہاجرین they were amongst the like first Muslims، اور اپنے پہلے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے تکلیفیں سہی تھیں، اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو شروع کے سٹیجز میں ان مواخات اور ان بھائیوں کا ایک دوسرے کا وارث ہونا، یہ چیز کب منسوخ ہوئی تھی وراثت والی؟ یہ حکم جو تھا، یہ غزوہ بدر یعنی کہ سیکنڈ ہجری کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اس بارے میں نیا حکم نازل فرمایا، جس کا بیان آتا ہے آگے، کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں، یعنی کہ جو ارحام کا رشتہ ہے وہ زیادہ ہے، کہ اللہ کے حکم میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد مہاجر اور انصاری بھائیوں کے درمیان جو وراثت کا جو شیئرنگ تھی، وہ حکم ایبروگیٹ ہو گیا تھا، وہ منسوخ ہو گیا تھا، کہ وراثت جو ہے مرنے کے بعد شیئرنگ نہیں ہے، اس سے پہلے دے آر شیئرنگ، جو استعمال چیزیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، دیٹ از فائن۔ تو یہ تھا مواخات کا معاملہ، امیزنگ معاملہ، رائٹ؟ اور اس میں سے کچھ جو پوائنٹس نکلتے ہیں ہمارے لیے، یو نو بہت ہی بہت بے شمار لیسنس ہیں، اگر ہم اس پہ کنٹمپلیٹ کریں تو کیا کچھ نہیں سیکھنے کو ملتا، اگر آج کے دور میں ہم اس سنت کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں، اور جو کہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ مؤاخات مدینہ کے بالکل شروع کے دور میں ہی اسٹیبلش ہوئی، لیکن یہ صرف ابتدائی وقت تک محدود نہیں رہی مؤاخات کا جو یہ پیرنگ تھی، بلکہ پورے مدنی دور میں ہم یہ دیکھیں گے آخر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔
کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں بھی اسلام میں داخل ہوئے، بہت سے ایسے بھی تھے مسلمان جو رائٹ اوے ہجرت نہیں کر سکے تھے، بعد میں کئی سالوں کے بعد ہے، جیسے سلمان فارسی ہیں، ان کا اور ابو دردہ کا، ان کے درمیان مواخات، اور یہ ان کے درمیان مواخات کب قائم ہوا، یہ واقعہ مدنی دور کے درمیانی سٹیج کا ہے۔ جعفر بن ابی طالب جو کہ 7 ہجری میں حبشہ سے مدینہ تشریف لائے، ان کے اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم ہوئی، تو ان کی پیرنگ 7 ہجری میں ہوئی۔ یہاں تک کہ پھر مواخات کا تعلق فتح مکہ کے بعد بھی قائم رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی مواخات کی، حالانکہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ تو یہ ہمیں سنت ملتی ہے، ناٹ جسٹ وہ ان ارلی ڈیز آف مدینہ کہ اس وقت ضرورت تھی مہاجرین کو اسٹیبلش ہونے کی، بلکہ یہ ایک ایسی سنت ہے، یہ اس طرح کی پیرنگ ہے کہ جو کہ ہمیں کنٹینیوسلی پوری آگے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جو ایک اچھی صحبت ہے، لائک مائنڈڈنس، کہ اگر آپ کو کہتے ہیں نا آپ کے بے شمار دوستوں میں سے کوئی ایک ہے جو بہت آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے، جس سے آپ کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، پرسنالٹی ملتی ہے، چوائسیز ملتی ہیں، تو وہ ایک آٹومیٹکلی اللہ کی خاطر جو پیئرنگ ہے اس کو انکریج کیا گیا ہے، رائٹ، کہ یہ چیز چلتی رہے مسلمانوں کے بیچ میں۔ یہ مستقل سنت نبوی تھی جو پورے مدنی دور میں جاری رہی ہے۔ سو اگر ہم اس کو اسٹیبلش کریں اپنی زندگیوں میں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج کے دور میں بھی جب نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کانورٹس، ریورٹس، ان کو ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ سنت کو اپنائیں، رائٹ؟ یا پھر ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن کہیں اور سے ہمارے علاقے میں شفٹ ہوتے ہیں، کسی اور ملک سے شفٹ ہو کے آتے ہیں، کسی کو جانتے نہیں ہیں، کسی اور اسٹیٹ سے ہماری اسٹیٹ میں ہمارے علاقے میں آئے ہیں، نئے ماحول میں اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مواخات قائم کی جائے، اس سنت کو زندہ کیا جائے کہ اسپرچولی بھی، سوشلی بھی اور ایموشنلی بھی ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے جس کی ان کو ضرورت ہے، ان کا ساتھ دے کر، ان کی مدد کر کے، ان کا سہارا بن کے، بالکل ویسے ہی جیسے انصار نے مہاجرین کے لیے کیا تھا، رائٹ؟ اٹس ناٹ جسٹ کائنڈ آف انڈیویجول سپورٹ، بٹ اب دیکھا جائے تو یہ دس از امہ بلڈنگ، یہ امت قائم کرنے کی سنت ہے، اور اس کو اسٹیبلش کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ محبت پہ، اخوت پہ، اور جو ایک دلوں کا جو بانڈ ہے نا، وہ پیدا کرتی ہے یہ سنت۔ نئے مسلمان یا جو کہ ویک ممبرس آف سوسائٹی، ہماری کمیونٹی کے جو غریب لوگ ہیں، رائٹ، جو سوشلی ایکٹیو نہیں ہو سکتے اپنی تنگی کی وجہ سے یا اجنبیت کی وجہ سے، بے شمار مجبوریاں لوگوں کی ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو کمیونٹی میں ڈھونڈ کے ان کے ساتھ اس طرح کی پیئرنگ کی جائے۔ ہر انسان، ہم میں سے ہر کوئی ایک ایک چن لے کمیونٹی ممبر کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ مواخات قائم کرنا ہے، رائٹ؟ دس از اے پریکٹیکل اپروچ، صرف زبانی نہیں بلکہ پریکٹیکلی، ناشتے پہ لے جائیں، اپنے گھر بلا لیں، بالکل کیجول سا، اور وہ قائم کریں، جانے ایک دوسرے کو، تو یہ امت کو مضبوط کرنا، اور یہ امت کی جو مضبوطی ہے یہ انسان کو رحم دل بناتی ہے۔ So we need that today in our lives, this sunnah, especially for the new Muslims یا پھر immigrants, right؟ دیکھیے مسجدوں میں ڈھونڈیں ایسے لوگ جو ہمیشہ اکیلے نظر آتے ہیں آپ کو، اپنی کام کی جگہوں پہ، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، مارکیٹ پلیسز میں، یا پھر وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مگر اکیلے ہیں۔ اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو ایک ترقی ہے، اس کی مینٹیننس، اس کے لیے لوگوں کے جو ایک کمیونٹی، ہماری مسلم کمیونٹی ایز اے مائنورٹی اوور ہیئر، ہمارا آپس میں ایک مضبوط تعلق ہونا بہت ضروری ہے، ویل اسٹیبلشڈ۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہم حلقاز قائم کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس گروپ میں،
کیونکہ جو لوگ ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کے درمیان ایک وہ ایک آئیڈیالوجی شیئر کر رہے ہیں، رائٹ، ایک اخلاقی جو اسٹیٹس ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ان کا ایک معیار ہوتا ہے، اور پھر لائف کو لے کے ایک میوچول سوچ. سو ایسے لوگ ڈھونڈیں اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ اور جو کہ لونلی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ جو ایمان کا رشتہ ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. سو ہمیں اس کی اگزامپل یہ ملتی ہے شروع کے اسلامک کی فرسٹ اسلامک سوسائٹی قائم ہوئی مدینہ میں، اور اس کی بیسس کیا تھی؟ مواخات، ایسی بے لوث سخاوت جس نے جو ایک اسٹرینجر ہوڈ تھی اس کو مٹا دیا، اجنبیت جو تھی اس کو قبول کرنے کی ایک بے مثال، یہ ایک بہترین مثال، یہ ہمیں ہسٹری میں اور کہیں نظر نہیں آتی ہے جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ معاملہ کیا. یہ صرف مال، زمین، مکان یا مٹیریل شیئرنگ نہیں تھی، اپنا دل، اپنا ٹرسٹ، اپنی عزت، سب کچھ شیئر کیا. اور یہ صرف عمل تک محدود نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت نے خود ان کے دلوں کی گواہی دے دی کہ دل تک ان کے صاف تھے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. یہ ہے تو ہمیں ہسٹری میں کسی اور قوم کی یہ مثال نہیں ملتی، کسی گورنمنٹ کی ایسی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ملتی ہے اس طرح کا مواخات. اور آپ دیکھیے کہ یہ کوئی ریٹرن کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کے بیچ میں، انہوں نے کوئی پیپر سائن نہیں کیے تھے انصار اور مہاجرین نے، ایمان کا رشتہ تھا، زبان دی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں. سو پیورٹی آف دیئر ہارٹس. سو اگر ہم یہ چیز اپنی کمیونٹی میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو دس از دا وے. تو دین کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے کیا، ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں رشتہ خون سے نہیں بلکہ ایمان سے تھا. دیٹ از امپورٹنٹ. اوکے انشاءاللہ لیٹس اینڈ ہیئر اینڈ بفور وی اینڈ لیٹ می کوئکلی شیئر سنہ آف دا ویک. آپ کے خیال میں ہماری سنہ آف دا ویک کیا ہو سکتی ہے؟ جی، یونائٹ اینڈ بی یونائٹیڈ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفٹر می دیر ول بی مینی کلیمٹیز اینڈ مچ ایول بیہیویئر. ہو ایور وانٹس ٹو کریٹ ڈویژن امنگ دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم when they are all united strike him with a sword. یعنی کہ اس قدر سخت عمل لینے کی تلقین کی گئی کہ جو ڈویژن پھیلائے، کہ یونٹی از سو امپورٹنٹ، کہ اس طرح سے مل کے رہنا، کہ ایک کمیونٹی میں جو مل کے رہ رہا ہے تو جو اس کے اگینسٹ کر رہا ہے تو اسٹرائک دیٹ پرسن ود اے سورڈ. یہاں تک تو اس سے ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے یونٹی کی، کہ دل ملنے چاہیے اللہ کی خاطر دین پہ. انشاءاللہ اوکے لیٹس اینڈ. اینی کوشچنز، اینی کامنٹس، اینی ریفلیکشنز بفور وی اینڈ انشاءاللہ؟ اوکے سو کہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ کین سی اٹ آن دا اسکرین. آئی ہوپ کہ اسکرین شیئرنگ کام کر رہی ہو تھرو آؤٹ. اوکے انشاءاللہ لیٹس اینڈ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.